اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے آپ کو ابتدائی ثلاثی مجرد کے ابتدائی قوانین کی اجرا کرائی تھی۔ امید ہے کہ آپ اجرا کر کے کافی مطمئن ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ جب اجرا سامنے ہو رہی ہوتی ہے اور آپ نے جو پچھلے اسباق پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں تو اطمینان تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ اجرا کر کے آپ کو بہت زیادہ اطمینان ہوا ہوگا۔ آج کے سبق میں بھی ہم آپ کو اجرا ہی کرانے والے ہیں تاکہ اب مزید آپ مطمئن ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ سے ایک مشورہ ہمیں درکار ہے۔ کام یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزمرہ کی بنیاد پر ڈیلی 6 صیغے دیں اور پھر آپ ان صیغوں کو حل کر کے مجھے پرسنل بھیج دیا کریں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس حد تک آپ اس فن میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوگا، لیکن اس میں آپ کی رائے درکار ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں کھول کے بتاؤں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ استاد ہمیں ساری چیزیں سکھا دے گا تو ایسا آپ کا سوچنا بالکل غلط ہے، کیونکہ استاد کی طرف سے آدھی محنت ہوتی ہے اور آدھی محنت شاگرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی طرف سے، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے۔ اب ساری محنت تو تقریباً 70% تو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کی طرف سے محنت ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو کہ ہم اس حد تک آگے جا سکیں۔ بہرحال آپ کی رائے مجھے اس بارے میں درکار ہے کہ آیا آپ یہ چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو روزمرہ کی بنیاد پر 6 صیغے دیے جائیں اور آپ ان کو حل کریں۔ ہم آپ کو صیغہ دیں گے موزون، آپ نے اس کا وزن نکالنا ہے، 6 اقسام میں بتانا ہے، 6 اقسام میں بتانا ہے، اس کے حروف اصلی اور حروف زائد بتانا ہے، 7 اقسام میں بتانا ہے، 12 اقسام میں آپ نے بتانا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں قانون جاری ہوا ہے یعنی اگر ہوا ہے تو کون سا اور کتنے۔ میں آپ کو روزمرہ کی بنیاد پہ 6 صیغے دے دیا کروں گا۔ اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف مزید اجرا کے لیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ توعدون، اس کا وزن نکلتا ہے تفعلون۔ اس کے حروف اصلی واو عین دال، زائد حروف تھا واو نون، 6 اقسام میں فعل کی علامت حرف عین شروع میں، 6 اقسام میں ثلاثی مزید، اس لیے کہ اس کا ماضی آتا ہے واعد، یہ باب مفعول سے فعل مضارع مجہول ہے۔ 6 اقسام میں ثلاثی مزید، 7 اقسام میں یہ مثال ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت واو فا کلمے کے مقابلے میں آ رہے تو یہ مثال واوی ہے۔ 7 اقسام میں تو ہو گیا۔ 12 اقسام میں یہ فعل مضارع، اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یعنی تو توعدون، اس میں یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے تو اس میں مضارع مجہول والا قانون ہی جاری ہو رہا ہوگا۔ مضارع مجہول میں حروف عین کو ضمہ اور ما قبل آخر کو فتحہ دینا واجب ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں مضارع مجہول کا قانون اس میں جاری ہوا ہے۔ اگلا صیغہ لصادق، اس کا وزن آئے گا لفاعل۔ اس کے حروف اصلی صاد دال قاف ہے، زائد حروف الف ہے، یہ لام حرف ہے، 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اسم فاعل ہے، تنوین بھی تھی حالت وقف میں چلی گئی ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے صدقہ۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یعنی لصادق، تو اس کا وزن نکلتا ہے لفاعل۔ اسم فاعل کو فاعلن کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، دیکھیں اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے تو اس میں اسم فاعل کا قانون جاری ہوا ہے، شرط یہ کہ باب ثلاثی مجرد کا و باب بھی ثلاثی مجرد کا۔ لصادق یہ وقف میں، یہ اصل میں لصادقن تھا، تو
تو لصادق سے جو لصادق پڑھا جا رہا ہے اس میں نون تنوین کا قانون جاری ہے کہ نون تنوین کو حالت وقف میں حرف علت سے بدل کر پڑھنا قلیل اور ساقط کرنا کثیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ماقبل مفتوح نہ ہو، تو ماقبل مفتوح نہیں ہے بلکہ مضموم میں، تو لصادق سے لصادقو پڑھنا قلیل ہے اور لصادق پڑھنا کثیر ہے، تو ایک اسم فاعل اور دوسرا نون تنوین کا قانون اس میں جاری ہوا ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں مختلف، اس کا وزن آئے گا مفتعل، اس کے حروف اصلی خا، لام، فا، زائد حروف میم، تا، سے اقسام میں اسم، علامت اس میں میم زائدہ، شش اقسام میں ثلاثی مزید فی، یہ اسم فاعل ہے۔ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے اختلف، یہ باب افتعال ہے، اختلف یختلف اختلافا فہو مختلف، تو اس میں دو حروف زائد ہے، یعنی ایک حرف یا دو حروف اس میں زائد ہے اور تین حروف اس میں اصلی ہے، تو یہ ثلاثی مزید شمار ہوگا۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ قانون دیکھتے ہیں اس میں کوئی جاری ہوا ہے یعنی مختلف، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو سب سے پہلے اسم فاعل کا قانون دیکھیں گے۔ اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مختلف کا وزن تو مفتعل آ رہا ہے تو فاعل کا وزن اس میں نہیں ہے۔ اب ہم دوسرا حکم دیکھتے ہیں، اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب ہے مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ یختلف اس کا فعل مضارع معلوم ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حرف عطین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے، تو یہ ہو گیا مختلف۔ ماقبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دیں گے، یہ پہلے سے مکسور ہے، آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے، تو مختلف۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو، باب ثلاثی مجرد کا نہیں ہے، تو اس میں قانون جاری ہوا اسم فاعل حکم نمبر 2۔ اچھا مختلف یہ اصل میں مختلفن تھا، تو اس میں بھی نون تنوین کا قانون جاری ہوا ہے، مختلفن سے مختلفو پڑھنا قلیل اور مختلف پڑھنا کثیر ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں یؤفکو، اس کا وزن آئے گا یفعلو، اس کے حروف اصلی حمزہ، فا، کاف، زائد حروف یا، سے اقسام میں فعل کی علامت اس میں حرف عطین، شش اقسام میں ثلاثی مجرد، اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلے صیغہ ہے افیکا یا افکا، ثلاثی مجرد، تو اس میں کوئی حرف زائد نہیں، اگرچہ اس میں ایک زائد ہے پھر بھی یہ مجرد شمار ہو۔ ہفت اقسام میں یہ محموز الفا ہے کیونکہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی ہے تو محموز الفا۔ 12 اقسام میں یہ فعل مضارع مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول۔ اچھا دیکھتے ہیں اس میں قانون کوئی جاری ہو، تو اس میں قانون بھی مضارع مجہول والے جاری ہو۔ مضارع مجہول میں حرف عطین کو ضمہ، دیکھو یہ ضمہ آ رہا ہے، ماقبل آخر کو فتحہ، یہ آخر سے پہلے والا حرف فا یعنی عین کلمہ ہے تو اس کو فتحہ دیے گئے، تو اس میں قانون جاری ہوا مضارع مجہول کا۔ ہم نے صیغہ لکھا ہے لن یسألا، اس کا وزن آئے گا لن یفعلا۔ اب ہم نے اس میں اصلی اور زائد حروف، اصلی حروف سین، حمزہ، لام، زائد حرف یا، الف، سے اقسام میں فعل کی علامت اس میں حرف ناصب داخل ہو رہے اور دوسری علامت حرف عطین شروع میں۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے سألا، یسأل باب فتح ہے، دوسرا تیسرا چوتھا باب ہے۔ ہفت اقسام میں یہ محموز العین ہے اس لیے کہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں دیکھیں حمزہ آ رہی ہے۔ 12 اقسام میں یہ فعل نفی معلوم مؤکد بلن ناصب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوتے ہیں یعنی لن یسألا، آپ نے دیکھ لیا، تو سب سے پہلے اس میں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہی ہے، تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو حروف یرملون کا جنس کر دیں گے، یعنی اس جیسے بنا دیں گے اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کر دیں گے۔ تو دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے آئی تو نون کو کس سے بدل دیا؟ یا سے، تو لن یسألا، لیکن اس میں غنہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لر میں غنہ نہیں ہوتا اور یمون میں غنہ ہوتا ہے، تو یہ نون یمون میں سے اس میں غنہ ہوگا لن یسألا، تو ایک اس میں قانون جاری ہوا حروف یرملون کا حکم نمبر 1۔
دوسرا قانون اس میں جاری ہوا نون اعرابی کا، کیونکہ یسألا یہ اصل میں یسألان تھا، اس کے آخر سے جو نون گرا ہے یہ نون اعرابی کے قانون سے گرا ہے۔ نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے، پہلی شرط اس پر حرف جازم، دوسری شرط اس پر حرف ناصب، تو یہ حرف ناصب اس پر داخل ہے۔ تیسرا جو اس میں قانون جاری ہوا ہے وہ ضربنا نمبر 2 کا قانون جاری ہوا ہے۔ جب 4 حرکتیں پے در پہ آ جائے تو ان میں سے ایک حرکت کو حذف کرنا واجب ہے، تو یہ لن یسألا تھا۔ ایک اور چوتھا قانون بھی اس میں جاری ہوا ہے، اخفاء، اقلاب اور اظہار والا قانون۔ یہاں پر اخفاء ہوتی ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے یا آ رہی ہے تو یہاں پر غنہ ہوتا ہے لن یسألا۔ امید ہے کہ یہ والا صیغہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم لکھتے ہیں اگلا صیغہ۔ یہ صیغہ ہم نے لکھا ہے فتنتکم، اس کا وزن آتا ہے فعلتکم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنے حروف اصلی اور کتنے زائد ہیں۔ تو فا تا نون یہ اصلی ہے، اور یہ وہ دوسری والی تا ہے یہ زائد ہے۔ کم یہ تو اس میں غیر متمکن ہے، اس سے بیس ہی نہیں ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اضافت اس میں پائی جا رہی ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے فتنہ۔ جب فتنتن یہ مصدر و فعلتن کے وزن پر، تو اس کے ماضی کا پہلا صیغہ، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اگرچہ فتنتن میں تا زائد ہے یہ پھر بھی مجرد شمار ہوگا۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ خود مصدر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی قانون جاری ہوا، یعنی فتنتکم۔ فتنتکم تو یہ فتنتن تھا، فتنتن، اس کی اضافت کم ضمیر کی طرف ہو گئی تو اس کی تنوین گر گئی۔ تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس پر الف لام داخل ہو جائے، دوسری شرط یہ ہے جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف۔ تو یہاں پر فتنتن، اس کے آخر میں تنوین ہے، اس کی اضافت کم کی طرف ہو گئی ہے تو تنوین اس کی گر گئی ہے، تو اس میں قانون جاری ہوا اضافت کا۔ اور کم یہ اصل میں کمو تھا، تو ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں آ جائے اس کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ کہ واو ہوا کا نہ ہو۔ تو فتنتکمو سے فتنتکم، تو قانون یہاں پہ جاری ہوئے اضافت اور ضربنا نمبر 2۔ یہ صیغہ ہم نے لکھا ہے تکذبنا، اس کا وزن آئے گا تفعلنا۔ اس کے حروف اصلی کاف، ذال، با، زائد حروف تا، ذال اور نون۔ 6 اقسام میں فعل کی علامت حرف عطین۔ 6 اقسام میں ایک نونی جمع مؤنث بھی اور فعل کی علامت۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید ہے کیونکہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے کذبا، اس میں ایک ذال زائد ہے، باب تفعیل ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ فعل مضارع مجہول ہے، فعل مضارع۔ قانون دیکھتے ہیں اس میں کوئی جاری ہوا یعنی تکذبنا میں، تو تکذبنا میں ظاہر مضارع مجہول ہے تو اس میں قانون بھی مضارع مجہول والا ہی جاری ہوا ہوگا۔ مضارع مجہول میں حروف عطین کو ضمہ یہ دے کے دیا گیا اور ما قبل آخر کو فتح، ما قبل آخر ذال ہے اس کو فتح دیا گیا ہے۔ یہ صیغہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، صیغہ جمع مؤنث حاضر، فعل مضارع مجہول، اسباب تفعیل۔ اگلا اور آخری صیغہ ہم لکھتے ہیں ملقیاتن، اس کا وزن آتا ہے مفعلاتن۔ اس کے حروف اصلی لام، قاف، یا، زائد حروف میم، الف، تا۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے،
اسم کی علامت میم زائدہ، تنوین، الف اور تا، یہ اسم کی علامات ہیں۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے القا، اور القا اصل میں القیا تھا، القیا کا وزن نکلتا ہے افعال، اس میں ایک حرف حمزہ زائد ہے، تو جب اس کے ماضی میں ایک حرف زائد ہے تو یہ بھی مزید شمار ہوگا۔ 7 اقسام میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 7 اقسام میں اس کے حروف اصلی ہے لام، قاف، یا۔ تو دیکھیں اس کے حروف اصلی میں حرف علت آ رہا ہے لام کلمے کے مقابلے میں، تو جب لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو وہ ناقص ہے، پھر اگر حرف علت واو ہو تو واوی، اگر یا ہو تو ناقص یائی، تو یہ 7 اقسام میں ناقص یائی ہے۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے، ملقیات، باب فعال سے اسم فاعل۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یعنی، تو ملقیات اس کا وزن نکلتا ہے مفعلات، ملقیات اس کو ملقیتن سے بنایا، ملقیتن۔ جب اس کے آخر میں الف اور تا آئے تو ملقیتاتن بنا، تانیث کی 2 علامتیں جمع ہوئی تھی، ایک علامت کو حذف کر دیا تو ملقیاتن۔ ضربنا نمبر 1 کے قانون سے تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک علامت کو حذف کرنا واجب ہے۔ دوسرا قانون جو اس میں جاری ہوا اسم فاعل کو، اسم فاعل کو فاعل ان کے وزن پر، فاعل کا وزن تو اس کا نہیں بن رہا، اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، یہ یلقی سے بنایا گیا، تو یلقی سے حرف مضارعات کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لائے، ما قبل آخر پہلے سے مکسور ہے اور آخر میں گول تھا لائے تو ملقیتن بنا، تو یہ اسم فاعل سے بنا ہے۔ تو اس میں اسم فاعل فعل مضارع سے بنا، اسم فاعل کا قانون حکم نمبر 2 اس میں جاری ہوا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ایک دفعہ پھر سن لیجئے، پھر سمجھ نہیں آیا تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو پرسنل میں سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور میرے لیے خصوصی دعائیں کرے، خصوصی دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے۔